السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن، آپ کو وائس آف مکی مدنی چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک اس بات کو بائبل سے پروف کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اور اس بات کو بھی پروف کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے بھی نہیں ہیں، کیونکہ علم کا حصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ اس وجہ سے اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ میں سب سے پہلے اس بات کو پروف کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے خود نہیں جنم دیا۔ اس کے بارے میں بک آف رومن چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 میں لکھا ہے کہ جو بھی شخص خدا کے بتائے ہوئے احکام پر چلے گا، جو بھی شخص خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے اکارڈنگ وہ ہر شخص جو کہ خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ تمام انبیاء کرام وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر یہ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ اس کے مطابق تمام انبیاء کرام وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں، پھر تو ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہاں پر یہ ہرگز اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، یا پھر کہ جو لوگ میرے راستے پہ چلیں گے، میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، انہیں میں نے جنم دیا۔ یہاں سے یہ بات بالکل پروف ہو گئی ہے کہ جو صرف اللہ کے احکام مانیں گے وہ اللہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن جنے ہوئے بیٹے نہیں۔ ویسے جیسے ایک بزرگ آدمی اپنے سے کم عمر والے کو بیٹا کہتا ہے آپس کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی مختلف لوگوں کو اپنے بائبل کی کتاب کے اندر اپنا بیٹا قرار دیا تاکہ بتا دے کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ یہاں پہ صرف وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے احکام مانے، نہیں تو اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات دیے، جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، میرے بھائی وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ اب میں اس بات کو پروف کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں۔ میرے بھائیوں، خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو کہ سب سے ٹاپ پہ ہو، سپر پاور میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہو۔ ویسے ہی کون ہو سکتا ہے خدا، اس کے بارے میں میری پہلی بھی ویڈیو ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ سے واچ کر لیجئے گا۔ آئیے آج کی ویڈیو کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ حالانکہ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 کے اندر کہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ باپ کس وجہ سے وہ میں نے پہلے ڈسکرائب کر دیا ہے، ایکسپلین کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رتبے میں اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اس ورس کے اندر تو یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدا بڑا ہے، لیکن ایک اور ورس ہے گوسپل آف جون چیپٹر 10 ورس نمبر 29، جس کے اندر واضح کہا ہوا ہے کہ میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے اندر بھی توحید کی بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کا ہی کہا ہے، جو سب سے بڑا ہے ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے، اور کہا میں خدا نہیں۔ ان دو ورسز کے لحاظ سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاور کے لحاظ سے ٹاپ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، خدا ہے۔ جس گوسپل آف میتھیو چیپٹر 12 ورس نمبر 28 میں کہا ہے کہ اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بد روحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ اسی طرح گوسپل آف جون چیپٹر 11 ورس نمبر 20 میں کہا لیکن اگر میں بد روحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ اکثر لوگ اس کے ترجمہ اس پڑھنے کے بعد یہ جج نہیں کر پاتے کہ اس میں کیا بات کہی ہے، کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شک سے کہا ہے کہ اگر میں خدا کی قدرت کا استعمال اس لیے نہیں کرتا کہ خدا کی بادشاہی نہ تم پر آ جائے، میں بادشاہ ہوں، تو اس وجہ سے ہمیں ایک اور ورڈز پڑھنی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں یہ واضح معلوم ہو جائے گا۔ گوسپل آف جون چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں کہا ہے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اس ورس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ واضح کر سکتا جو میرا دل چاہتا ہے، میں وہ کچھ نہیں کرتا جو میں خود کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں وہ کرتا ہوں جو میرا بھیجنے والا چاہتا ہے، میں اسی کی مرضی کرتا ہوں، اور میں جو سنتا ہوں اس سے میں وہی آگے بتاتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بات دین اسلام کی کہی ہے کہ میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میں گمراہ نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ورس کے اندر جو ہمیں کہا ہے کہ میں وہی چاہتا ہوں جو میرے بھیجنے والا چاہتا ہے، یہ بھی مومن کے ایمان کے جیسا ہی ہے۔ مومن مسلمان جو ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور خدا کے احکام مانتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جو میں نے کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ، کیونکہ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ اس کے بعد آگے اور ورز ہے گوسپل آف جان چیپٹر 14 ورز نمبر 24، جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ اس ورز کے اندر بھی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور وہ صرف میسنجر آف گاڈ ہے، وہ خدا نہیں، وہ میسنجر آف گاڈ ہے۔ یہ جو بولتے تھے یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، یہ خدا کے الفاظ تھے جن میں بعد میں وقتاً تبدیلی بھی لوگ کرتے رہے۔ اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو بک آف ایکٹ چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں کیا کہا، اے اسرائیلیوں یہ بات سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور ان عجیب کاموں اور نشانیوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم ہی جانتے ہو۔ اس کے اندر بھی انہوں نے واضح بات کی ہوئی ہے کہ خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بھیجا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روح کی طرح کہ وہی اللہ کے حصہ ہیں۔ اس میں ایسا کچھ بات نہیں کہ انہوں نے واضح کہا ہوا ہے اس ورس کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بھیجا ہے، اور جو معجزات وہ دکھاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کو ملے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگر میں مزید دیکھوں تو گوسپل آف جان چیپٹر 17 ورس نمبر 3، اس کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابدی زندگی کی پہلے تعریف کی، بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس قابل ہیں کسی بھی عیسائی کو یہ پروف کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین اسلام ہی کے بارے میں بتایا ہے اور دین اسلام پر ہی وہ چلتے تھے۔ مزید اگر وہ کہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، تو اس کے بارے میں بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کے اندر کہا، ورس نمبر 19 کے اندر کہا۔ اسی کی طرح اس میں اور بھی بہت ساری ورزز ہیں بائبل میں، لیکن ابھی کیونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہے اس وجہ سے میں مزید بیان نہیں کر رہا۔ آپ اس ورزز کو پڑھیے گا اور مزید ورزز تلاش کریں، آپ انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ آپ ایک عیسائی کو مسلمان کر سکیں، اور آپ اگر ایک عیسائی کو بھی مسلمان کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی آپ کے لیے، آخرت کے لیے ایک مال ایک خزانہ ہوگا۔ پلیز میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیں، چاہے کومنٹ کوئی نہ کریں لیکن اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ علم لوگوں تک بھی پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔